آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 1664 1664. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہم اس وقت سنا کرتے ہیں۔ آج دوزخ کا تذکرہ سنیں گے۔ دوزخ کو عربی میں جہنم کہتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو عذاب دینے کے لیے، مشرکوں کو، منافقوں کو، مجرموں کو، گناہ گاروں کو عذاب دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ بہت ہی بھیانک مقام، گہرائی اس کی بہت زیادہ ہے، 7ویں زمین کے نیچے، شکل و صورت بھینس کی سی ہے۔ دوزخ کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی، زبان بھی، جہنم سانس بھی لیتی، بہت بڑی آگ ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ، عذابات بہت زیادہ اس کے سخت اور ہولناک ہے۔ اس کو ہزاروں سال جلایا گیا، رنگ بدلتی رہی یہاں تک کہ کالی ہو گئی۔ اس پر جو معمور فرشتے ہیں وہ 19 ہیں، ایک نگران اور 18 ان کے تحت۔ اور فرشتے کل کتنے تو اللہ جانے، انسانوں سے زیادہ جنات ہیں، اور جنات اور انسانوں کو ملا کر ان کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے ہیں۔ اور فرشتے جو دوزخ پر مقرر ہیں وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ جہنم کی آگ کی گرمی بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں پچھلے سلسلوں میں ہم نے سنا۔ اس کے انگارے، اس کے شعلے، اس کی چنگاری، محلات جتنی، ہر چیز وہاں پر سیاہ ہے۔ وہاں پر جہنم کا دھواں کیسا ہوگا، مجرموں کو گھیر لے گا، اللہ کی پناہ۔ یہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا، اور ہم دنیا میں سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر آگ کیوں پیدا فرمائی؟ دنیا میں آگ پیدا کی گئی نا، یہ اللہ چاہتا تو بغیر آگ کے بھی نظام چل سکتا تھا۔ یہ اگر پوچھیں میں دنیا میں آگ کو پیدا کی گئی، کہتے ہیں یہ کھاتے پکاتے ہیں اور ضروریات ہیں۔ تو اللہ چاہتا تو یہ ضروریات اس کے بغیر بھی پوری ہو سکتی تھیں۔ تو آئیے سنیے، قرآن ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا کی آگ کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 71-72 71-72 ارشاد ہوتا ہے، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا؟ پیڑ میں شجر، درخت، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ اور اسی سورت کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا۔ کس کو؟ دنیا کی آگ کو، تاکہ اس آگ کو دیکھنے والا اسے دیکھے تو جہنم کی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالی سے ڈرے
اس کے عذاب سے ڈرے۔ اللہ کی پناہ۔ تو دنیا کی آگ کو فائر کہتے ہیں انگلش میں، پیدا کرنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم جہنم کی آگ کو یاد کریں۔ اور بزرگوں کے ایسے تذکرے ہیں کہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر انہیں جہنم کی آگ یاد آتی اور وہ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2843 2843، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے۔ 69 ٹائمز یہ اس سے زیادہ تیز ہے، اور ان میں سے ہر جز کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے۔ اب دنیا کی آگ یہ ہم جیسوں کے لیے قابل برداشت نہیں، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں اپنے کرم سے نار جہنم سے امان عطا فرما دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ جلا دین مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دین مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غور کیجئے، اگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے، وہ سزا برداشت کر سکتا ہے، اور نماز چھوڑنے پر تو جہنم کی آگ کی وعید ہے جو اس سے 69 ٹائمز بڑھ کر ہے، شدید تر ہے۔ مگر یہ کیسا بندہ ہے، کیسا احمق ہے کہ اس کو ڈر نہیں لگتا اس کو اللہ کی بے نیازی سے، کہ اگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، گرمی بہت ہے، روزے کیسے رکھیں، گرمی بہت ہے۔ اللہ کے بندے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی کی ناراضی ہوئی، تجھے جہنم میں جھونک دیا گیا، پھر کیا کرے گا؟ اس گرمی پر صبر کر سکے گا؟ زکوٰۃ نہیں دیتا، مال گن گن کر سنبھال کے رکھتا ہے، بڑی ہوشیاری کرتا ہے، اس کے نام پلاٹ، اس کے نام بینک بیلنس، اس کے نام۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں، بخل کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا، حج کی ادائیگی میں غفلت، حالانکہ اس کے پاس استطاعت ہے مگر غفلت اور دیگر امور سوچیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کی بنا پر اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ ہم جیسا کمزور بندہ جو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اپنے کرم سے ہمیں نار جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، دنیا کی ساری لکڑیاں جمع کر دی جائیں، اب درخت دنیا میں جگہ جگہ، یہ ساری لکڑیاں ایک جگہ جمع کر کے ان کو آگ لگا دی جائے، اللہ اکبر، تو آگ کیسی ہوگی؟ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک جز بنے گی،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک یہ دنیاوی آگ جہنم کا 100واں حصہ ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4318 4318، بے شک تمہاری یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اگر اسے 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھایا جاتا تو تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے۔ اور یہ بھی یعنی دنیا کی آگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے، اور ہم غافل نہیں ڈرتے، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ اللہ تعالی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی، کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی۔ آگ جلنے کی جب آواز پیدا ہوئی، مخصوص آواز ہوتی آگ جلنے کی، تو فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ آگ جہنم کی بڑی آگ سے اس بات کی پناہ مانگ رہی ہے کہ دوبارہ اس میں لوٹایا جائے۔ جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ آمین۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے لکڑی کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے، گھاس پھوس کے ذریعے سے، اور مختلف اشیاء جلائی جاتی ہیں تو آگ وہ بھڑک اٹھتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ پنجابی میں جس کو بالن کہتے ہیں، اس کا ایندھن کیا ہے؟ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ جہنم پیدا ہو چکی، اس کی آگ بھڑک چکی، اور پتھر کون سے ایندھن بنیں گے؟ جنہیں کافر پوچھتے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن پڑھیں، اور صرف رمضان میں نہیں، ہر مہینے میں پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ کاش کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن کی زیارت نہ کی ہو اور تلاوت نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے عاشق قرآن تھے، سبحان اللہ، جب تک آپ مخصوص آپ نے تعداد رکھی ہوئی تھی کہ اتنی آیتیں میں نے روز پڑھنی، جب تک وہ مخصوص تعداد میں آیات کی تلاوت نہ فرما لیتے کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج یوم ولادت ہے، ان کا شوق تلاوت کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ سنیے، امیر علیہ سنت امام حسن کی 30 حکایات اپنے رسالے میں لکھتے ہیں۔ نواسہ رسول، چمن مرتضیٰ کے جنتی پھول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مبارک سورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی، اور آپ
اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، یہ مبارک تختی جس پر سورہ کہف لکھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے۔ پارہ 19 سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 179، اس میں جہنم کے ایندھن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، سنیے، اللہ ہمیں ایندھن بننے سے بچائے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، وہ کان جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ تو جو کافر جن اور کافر آدمی ہیں وہ جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیے گئے، حق سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پارہ 29 سورہ جن آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ کافر، تو کافر جن جو ہیں انہیں جہنم کی آگ میں گرفتار کیا جائے گا۔ کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے، کافر انسان بھی جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور جو مسلمان ہیں مگر گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، حج چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالی کی ناراضی کی صورت میں انہیں بھی جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور پھر جب اللہ چاہے گا انہیں جہنم سے آزاد کیا جائے گا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، مگر ایک لمحہ نہیں، لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی انسان، کوئی جن جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پناہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ